حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر اور شانوں والے اللہ کے ایک بندے ہوئے ہیں. صاحب تقویٰ تھے، صاحب عمل تھے، صاحب ریاضت تھے. حضرت آپ کبھی تصوف کی کتابوں میں حضرت کو پڑھیں تو آپ کا دل کھل اٹھے گا کہ کیسے بڑے لوگ ہوئے ہیں حضرت جی. اور حضرت جی یاد رکھیے گا، ان کا سب سے جو بڑا کمال تھا نا، وہ یہ تھا کہ یہ اخلاص والے تھے. ہم میں سے بڑے احباب نکلے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمیں اخلاص نہیں میسر آیا. ہم ابھی کمالات کے طالب ہیں. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کمال آ جائے ہم میں بھی، مجنوں پھوک مارا نو رام آ جائے. نہیں، یہ اخلاص والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں پھوکتے میں ماراں گا، اگو دی مرضی ہے، رام دبے پاویں نہ دبے. یہ اللہ سے متھا نہیں لگاتے. ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم کمالات کے طالب ہیں. بھی کوئی واہ واہ چاہتا ہے، کوئی نام چاہتا ہے، کوئی کمالات چاہتا ہے. یہ صرف اس کو چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کی رضا چاہتے ہیں. حضرت ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں کہ جی میں جنوں دم کراؤں رام آ جائے. دیکھو نا میرے محبوب علیہ السلام حضرت، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئی. ان سے زیادہ بھی کوئی ہے شانوں والا؟ 3. اگر چاہتے تو نہ کرتی، لیکن حضور نے نہیں چاہا. آپ نے فرمایا میں وہی چاہوں گا جو میرا اللہ چاہے گا. اللہ کہتا ہے محبوب میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن محبوب کہتے ہیں نہیں، میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. یہ محبوب و محب ہے. تو یہ بس ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. میں بہت کم دم کرتا ہوں لوگوں، کیونکہ میں نے بھی ڈر لگتا ہے جی رام نہ آیا تو بستی ہو جانی. میں بہت کم دم کرتا ہوں لوگوں کو. میں نے کہا نا میں یہ جو آپ کو جمعہ سناتا ہوں نا، یہ میں اپنا حال سناتا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میں آپ میں سے کسی کو باتیں لگا رہا ہوتا ہوں. یہ میں آپ کو اپنا حال سناتا ہوں. مجھے کوئی دم کے لیے کہ میں بہت کم کرتا ہوں کہ جی رام نہ آیا تو بستی ہو جانی. ہو جاؤ جی اڈی وڈی پگ بنی تو رام تے آیا کوئی نہیں. لیکن یہ نہیں باتوں کی پرواہ کرتے. یہ اپنے اللہ کی چاہے گا آرام دے گا، چاہے گا نہیں دے گا. اب حضرت جی دیکھیں، کبھی میں دیکھتا رہتا ہوں جب ہم اکثر تقریر کر کے نکلتے ہیں تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو میں فیس بک وغیرہ دیکھ لیتا ہوں، یوٹیوب دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر. تو میں دیکھتا ہوں حضرت جی فیس بک بھری پڑی ہے جی امیر ہونے کا وظیفہ. اس نے یہ وظیفہ پڑھا اور وہ امیر ہو گیا. تو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ساری فیس بک پر یہ پیسے لے آنے والے وظیفے نال کبھی اس طرح بھی تو نہ کو وہ وظیفہ بھی لکھا ہو کہ جی جس نے یہ وظیفہ پڑھا اس کو اللہ مل گیا. کیونکہ حضرت اللہ ہماری طلب ہی نہیں ہے، اس لیے پھر فیس بک پہ ایسا کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہماری طلب ہی نہیں ہے، اس لیے پھر یوٹیوب پہ ایسا کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم سارے پیسے ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں، پھر یوٹیوب بھری پڑی ہے. بلکہ بڑے بڑے میں نے احباب دیکھے ہیں جو صرف فیم لینے کے لیے نا کہ میرا یہ کلپ سنا جائے گا تو وہ ایسے وظیفے. اللہ حضرت سید کو زیادہ دور نہیں، یہ سن 1800 کا اینڈ ہے اور 1900 کی ابتدا ہے. حضرت یہ سید غوث علی شاہ صاحب ایک بزرگ ہوئے ہیں، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. حضرت کے پاس کو بندہ آ گیا، آگے کہتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو جس نال پیسے آن. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر آتے ہوتے تو جتنے وظیفے میں نے پڑھ دیے میرے بھی باہر گھوڑے بندے ہوتے. بھائی اللہ کا نام تو صابن کی طرح ہے. اللہ کا نام تو صابن کی طرح ہے. یہ میل اتارتا ہے. دنیا میل ہے، اللہ کا نام لینے سے میل نہیں آتی، میل اترتی ہے. حضرت یہاں اللہ حضرت جی یہ بس ایک کیفیت اور حال تھا ان کا. حضرت جی اللہ ایسے وظائف لکھے ہوئے ہیں حضرت جی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان جو وظائف نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے نا، جس طرح ایک بڑا معروف وظیفہ ہے، آپ بھی اس کو پڑھا کریں جو اسپیشل رزق کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں. یہ جی اودا وظیفہ سب کے وظیفے ایک طرف، میرے محبوب کا وظیفہ ہے ایک طرف. محبوب ہیں جی،
وہ تو محبوب ہیں جی، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی. اگر یہ آیت نہ اترتی تو زبان مصطفیٰ پہ ہمیں پھر بھی اتنا ہی یقین تھا. وہ وظیفہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے نا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت کھل جائیں گے بند دروازے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت جی کو ٹرک ہی پیسے آئے گا، لیکن جڑے آن گے نا وہ آن گے موجاں والے. حضرت جی اب پیسہ کچھ نہیں ہوتا جی، اصل سکون ہے. اصل پیسے سکون والے ہوتے ہیں، اصل پیسے وہ پیسے ہیں جو برکتوں، اس سے برکتوں والے پیسے آئیں گے. لیکن ہے ذرا وظیفہ اوکھا. کیڑا فجر ویلے اٹھے جی، پھر ٹائم نہ سنتا پڑے تو جماعت تو پہلے وظیفہ بھی پڑھے. لیکن حضرت ہے بڑا مجرب عمل، جس نے کیا نا یہ بھاریں لگ گئی حضرت اس کو. آپ کیا کریں اس کو بھی. تو وہ آپ نے فرمایا تینوں کنے کہہ جی وظیفہ پڑھنا پیسے ہیں، لیکن وہ کہتا نہیں حضرت کو 10 وظیفہ. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا کہ چاشت کے وقت نا، یہ جو ٹائم ہوتا ہے 9 ساڑھے 9 10 بجے کا چاشت کے وقت، ٹھیک ہے جی، 121 بار نا یا وہابو یا رزاق پڑھ کے نا تو سر سجدے میں رکھ کے تو نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک کام کرنا، یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا. تو کہنے لگا کتنے پڑھا؟ فرمایا کتنے باہر پڑھی جا کے. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور مسجد میں کیوں نہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا رب دے گھر تو رب کو وہی شے منگنی جڑی انہوں پسند ہی نہیں ہے، جا کے کتنے باہر پڑھی ہے. یہ مزاج اور انداز تھا ان کا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت آج کوئی سارے پیسے چاہیے نہیں، پیسے والا کسی نے نہیں چاہیے. آج سب کو کوٹھی چاہیے، کوٹھی والا نہیں کسی کو چاہیے. آج سب کو شہرت چاہیے، نام چاہیے، واہ چاہیے، پروٹوکول چاہیے. اب وہ تو چاہیے نہیں کسی کو. جس دن آپ اس کو چاہنا شروع کر دیں گے نا، اس دن پھر فیس بک پہ یہ والے بھی وظیفے آنے شروع ہو جائیں گے کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا اس کو وہ مل گیا. لیکن وہ دیکھو نا حضور بلے شاہ، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتھے گئی ہے ڈھونڈ حضرت جی، کتھے گئی ہے ڈھونڈ؟ کبھی دور تھا جب لوگ اس کو تلاش کیا کرتے تھے. حضرت جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. جب اس کو بھی ڈھونڈا جاتا تھا، کبھی وقت رہا ہے جب اس کو بھی ڈھونڈا کر جاتا. لیکن اب ان پیسے دیا گلاں کرو جی، ان تے پیسے دیا گلاں کرو حضرت جی. ان ٹونڈ شونڈ گئی، ان ٹونڈ شونڈ گئی حضرت جی. وہ دور گیا جو اقبال کا دور تھا حضرت.